تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑے کلیئر کٹ، اب سوال جو آئے وہ تو مشکل آنے ہی تھے، بیکاز یہ وہی لوگ ہیں ان میں سے جنہوں نے کچھ سائن کیے ہوئے تھے پہلے، لیٹر لکھا تھا. ہاں تو اس انہوں نے اپنی کنسٹیٹیوئنسی کے لیے، کیونکہ دیکھیے نا الیکشنز آ رہے ہیں آگے، جی الیکشنز آ رہے ہیں آگے، اور ان لوگوں نے ووٹ لینا ہے جو ان کے علاقوں میں جہاں جہاں پاکستانی کمیونٹی ہے، اور وہ ساری کی ساری پی ٹی آئی پرو پی ٹی آئی ہے، تو انہوں نے بھی ان کو بھی تو کچھ دینا ہے، پلیز کرنا ہے. ہاں تو وہ ان کی وجہ سے انہوں نے سائن وائن بھی کر دی، ایک ہیئرنگ بھی کروا لی، اور اب آ کے کچھ ٹف سوال بھی پوچھ لیے. اب جواب ملے یا نہیں ملے ڈزنٹ میٹر، میں نے تو بڑے سوال پوچھے تھے، جو آپ نے مجھے کہا تھا میں نے سارے سوال پوچھے، مگر وہ سوال اپنی جگہ پہ اور جواب اپنی جگہ پہ. امریکن ایڈمنسٹریشن از سالڈلی بیہائنڈ دس گورنمنٹ. اچھا ٹھیک ہے، لیکن جو مطالبہ ان کی طرف سے آ رہا ہے ظاہر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بہت ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. بے شک اس پہ دفتر خارجہ کا یہ تبصرہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور بات چیت کے ذریعے اس کو ہم سالو کریں گے. بٹ پاکستان تحریک انصاف اور خصوصاً عمران خان صاحب کے حوالے سے جو کیسز چل رہے ہیں اس کیبل گیٹ کو لے کر، اس پہ امپیکٹ کیا ہوگا اگر پی ٹی آئی اس کو یوز کرتی ہے؟ پی ٹی آئی کو یہ ڈونلڈ لو کی ٹیسٹیمنی کو یوز نہیں کر سکتی، یہ فنشڈ، اس کے آگے اب کچھ نہیں. جو مرضی کہتے رہے، جن لوگوں نے سنی ہے ان کو سمجھ آ گئی ہے. اچھا اتنا سا بھی شعور ہو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی پی ٹی آئی کو کچھ نہیں ملا. ٹھیک، اور پاکستان کی حکومت کے خلاف جیسی بھی حکومت ہے، جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے خلاف کوئی نیگیٹو ریمارک نہیں آیا جس کے ساتھ تکلیف ہو پاکستان کو. اچھا سو میرا خیال ہے فارن آفس اور اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ تو بڑے خوش ہیں، اور اسی لیے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہاں کر رہے ہیں کہ حامد ہاں ٹھیک ہو گیا سارا کچھ. ہاں لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف اسے ایسے انٹرپریٹ کر رہی ہے نا کہ جیسے اگر یہ کچھ تھا ہی نہیں تو پاکستان میں پھر آپ نے سیکریٹ ایکٹ کا مقدمہ کیسے بنا لیا؟ تو اب نہیں، وہ ڈونلڈ لو یہ کہتا ہے، اور اس نے بڑے سخت لفظ استعمال کیے، اٹ از اے لائی. کیا لائی ہے؟ کیا وہ یہ نہیں کہ جی سائفر نہیں ہے، لوگ جو ہے اس کو مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. یس، اس کو ایسے انٹرپریٹ کیا جا وہ رہا یہ ہے. پی ٹی آئی کر رہی ہے کہ جی سائفر میں کچھ نہیں ہے. نہیں، جی وہ کہتا ہے یہ جو الزام لگایا ہے کہ میرے پہ یا امریکن گورنمنٹ کے اوپر، یہ سائفر کے اندر یہ بات نہیں ہے جو عمران خان جھوٹ بول رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ سائفر نہیں گیا یا یہ باتیں اس قسم کی نہیں ہوئی. وہ یہ کہتا ہے دو باتیں. پہلی بات یہ کہ ہم نے کسی سٹیج پہ دھمکی نہیں دی، ٹھیک، اور اگر عمران خان جو کہتا ہے کہ امریکہ نے دھمکی دی ہے یہ جھوٹ ہے. He says it's a lie. دیکھیں بڑا اسٹرانگ لفظ ہے انگریزی کا. یس تو میرا خیال ہے یہ تو پی ٹی آئی کے خلاف جاتی ہے بات کہ اٹس اے لائی دیٹ امریکہ واز ٹرائنگ ٹو اوور تھرو دی عمران خان گورنمنٹ. ٹھیک، جو ایشو جو پاکستان گورنمنٹ کر رہی ہے، جو الگ جو کیس چلا ہوا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے جھوٹ بولا یا نہیں بولا. وہ کہہ رہے ہیں عمران خان نے ایک اسٹیٹ سیکرٹ جو ہے اس کو باہر کر دیا. یہ سائفر ایک کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹ ہے، ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے. آپ نے دو باتیں کی ہیں، ایک تو آپ نے اس کا ذکر کر دیا اور اس کا حوالہ دے دیا اور لیک کر دیا. یہ آپ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے تحت آپ لیک نہیں کر سکتے. اوتھ میں بھی کہا جاتا ہے نا کہ آپ نہیں کریں گے. ایک تو یہ الزام ہے. دوسرا الزام یہ ہے کہ وہ بھی آپ نے جو لیک کیا وہ بھی جھوٹ بولا ہے، جس کے ساتھ ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ خراب ہو سکتے ہیں یا ہو گئے ہیں یا ہو سکتے ہیں. تو یہ دو الزام ہیں. اس کا تعلق جو ڈونلڈ لو نے کہا ہے، وہ ڈونلڈ لو نے یہ کہا کہ یہ جھوٹ بولا اس نے، یہ نہیں کہ سائفر جو ہے وہ کیوں دکھایا. وہ ڈونلڈ لو نے اس کے اوپر کمنٹری نہیں کی، وہ تو پاکستان گورنمنٹ کہہ رہی ہے آفیشیل سیکرٹس ایکٹ، اس کا حوالہ ہم دے رہے ہیں، ڈونلڈ لو نہیں دے رہا. ڈونلڈ لو کہہ رہا ہے جو خان کہہ رہا ہے وہ جھوٹ ہے. تو آئی تھنک اٹس اے سیپریٹ ایشو. اب جو بات یہ ہے کہ کیا سائفر کیس کے اوپر کیا اس کا کچھ اثر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ ہاں تو یہ آپ کا سوال ہے. میرا خیال ہے سائفر کیس کے اوپر اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی اس کے اوپر امپیکٹ نہیں ہوگا. مگر جس طریقے سے سائفر کیس کنڈکٹ کیا جا رہا ہے اور جو ایویڈنس ہے کہ اس نے ڈیلیبریٹلی لیک کی ہے کوئی بات، یا امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے ہیں، اور جج حضرات یہ کہیں گے یہ اس کا ثبوت دیں امریکہ کے ساتھ. کہا جا رہا ہے پہلے. ہاں تو جج حضرات جب یہ کہیں گے کہ جی خان صاحب نے جو کچھ کیا، یہ سیکرٹس ایکٹ کو کیسے انہوں نے، اگر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے سب کو دکھا دیا ہے تو ثبوت دیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کر دیے تو ثبوت دیں. ڈاکیومنٹ دکھائیں آپ کے، کچھ ہے نا آپ کے پاس، بتائیں تو صحیح. تو یہ پاکستان گورنمنٹ جو ہے یہ پروو کرنا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے کہ جی تعلقات خراب ہو گئے ہیں، اب ہمارے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ وہ کانفیڈینشیل باتیں خان صاحب نے ریلیز کر. آفیشیل سیکرٹس ایکٹ والا جو حصہ ہے وہ اسٹرانگ ہے، مگر وہاں بھی یہ بات آئے گی کہ کیا خان صاحب نے کیا بات کہی ہے جس کے ساتھ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کو وائلیٹ کیا گیا. ٹھیک، تو یہ ایشوز عدالتوں میں ہوں گے، بٹ ناٹ ڈونلڈ لو اینڈ دس ٹیسٹمنی. ہم نے اپنے شو میں پاک
کے جو کنسرنز تھے ریگارڈنگ پاک ایران گیس پائپ لائن ماضی میں کیا ہوتا رہا اور اب ایک بار پھر اسی ہیئرنگ کے دوران یہ بات بھی ڈسکس ہوئی ہے، آپ کے خیال میں کیا پاکستان ڈپلومیسی کے ذریعے امریکہ کو کنونس کر سکتا ہے کہ وہ اسی گیس پائپ لائن کو مکمل ہونے دے؟ دیکھیے امریکہ کا انٹرسٹ ہے کہ ایران کو آئسولیٹ کر کے رکھنا. امریکہ نے کہا ہوا ہے پالیسی کے تحت اکراس ڈفرینٹ گورنمنٹس کنسنسس ہے کہ ایران کے اوپر سینکشنز لگے ہوئے ہیں نیوکلیئر پروگرام. وہ سینکشنز میں ایک یہ بھی ہے کہ امریکہ کی اجازت کے بغیر آپ ایران سے تیل نہیں خریدیں گے جی، آپ ایران سے پائپ لائنز نہیں بنائیں گے ایٹسیٹرا، اور اگر کریں گے تو پھر ہم سینکشنز لگائیں گے آپ کے اوپر، کیونکہ ہم آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت صرف 2-3 ممالک ہیں دنیا میں جو کہ ایران سے تیل خرید رہے ہیں، اور وہ جو ایمبارگو لگا ہوا ہے تیل کے اوپر امریکہ کے ذریعے اور ویسٹ کے ذریعے اس کو توڑ رہے ہیں. ایک ہے چائنا کے اوپر امریکہ کی کوئی لیوریج نہیں ہے، رائٹ، وہ تو کچھ نہیں کر سکتے جو مرضی دھمکی دے دیں. ایک ہے انڈیا بھی بہت سا تیل لے رہا ہے ایران سے بریکنگ دی ایمبارگو، مگر انڈیا کے اوپر یہ سینکشنز نہیں لگاتے. انڈیا از ٹو امپورٹنٹ کنٹری فار دیم کہ انڈیا کے اوپر سینکشنز لگائیں. انڈیا ان کے ساتھ چائنا کے خلاف ایک پورا گروپ بنا ہوا ہے، آسٹریلیا، امریکہ، انڈیا، تو یہ ایک گروپ بنا ہوا ہے پیسیفک میں کہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے انڈیا اس کا حصہ ہے. اینڈ تو اس لیے انڈیا از پارٹ آف دی ویسٹرن الائنس اگینسٹ چائنا. رائٹ، تو انڈیا کو تو یہ کسی صورت میں بھی نہیں کرٹیسزم کریں گے یا اس کی تنقید کریں گے. اور انڈیا کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے امریکہ کو کہہ دیا تھا کہ ہم نے لینا ہے تیل، ہماری ڈیولپمنٹ ہے، غربت ہے، یہ ہے وہ ہے، اور انہوں نے کہا کوئی وہ چپ ہو گیا آگے سے، انہوں نے سینکشن نہیں لگائے. ہمارے فرق ہے، ہمارا ایشو فرق ہے. ہم تو ان کا تو ہمارے اوپر بڑے الزام ہے نا کہ آپ نے ہمیں 20 سال نچایا ہے، پیسے بھی لیے ہیں اور دھوکہ دیا آپ نے، جو کہ جس پہ کافی صداقت بھی ہے. ہم نے تو اپنے مفاد میں کیا تھا نا، مگر وہ امریکہ کے مفاد میں تو نہیں تھا نا، تو اس لیے وہ ناراض ہیں آپ سے. اور پھر خان صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ افغانستان کی جو آزادی ہے وہ تو غلامی کی جنگ زنجیریں توڑ دی. تو آپ نے امریکہ کو اچھی خاصی گالی بھی دے دی اسی کے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئل پائپ لائن کی جو بات ہے اس میں امریکہ کا بالکل دلچسپی ہے ٹو واچ. امریکہ یہ کہتا ہے کہ ترکمانستان سے، سینٹرل ایشیا سے افغانستان کے ذریعے آپ پائپ لائنز لے کے آئیں، جس کی وہ پہلے یہ تھا نا تاپی، ٹی فار ترکمانستان، اے فار افغانستان، پی فار پاکستان اور آئی فار انڈیا. وہ تاپی پائپ لائن 1995-96 سے اس کی ڈسکشن چل رہی ہے، مگر وہ کہیں پہنچی نہیں ہے، کیونکہ وہ فیزیبل اسی وقت تک ہوتی ہے جب تک یہ انڈیا تک نہ پہنچے، بیکاز افغانستان میں کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، پاکستان میں ڈیمانڈ ہے، مگر اس کے ساتھ اتنی بڑی پائپ لائن کے اوپر 12-15 ارب ڈالر خرچ کرنا اور صرف پاکستان کو سپلائی کرنا، اٹ ڈزنٹ میک سینس. وہ کہتے ہیں انڈیا تک جانی چاہیے. ایک زمانے میں پلان یہ تھا کہ انڈیا تک جائے گی، مگر پھر انڈیا نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کو کے اوپر اعتبار نہیں ہے، کسی وقت یہ ٹوٹی بند کر دیں گے تو ہماری تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے، ہم نے تو ساری ڈیپینڈنس کی ہوگی اس کے اوپر. تو انڈیا ہیز سیڈ نو، وی آر ناٹ انٹرسٹڈ. تو انڈیا نے اپنی اور انتظام کر لیا. تو اب یہ وہ تاپی پائپ لائن بھی رہ گئی ہے. اب ہم پاگل ہوئے ہیں، ہمیں گیس چاہیے، ہم تو دن رات تڑپ رہے ہیں. تو اب ہم نے پھر ایران ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے. ہم ایران کے ساتھ، میں نے یہ پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ 2010 سے یہ بات چل رہی ہے ایران کے ساتھ.